رزق میں، روزی میں یا برکت سے محروم کر دینے والے اعمال. مطلب ہم لوگ یہ چیز کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں کہ روزی میں، اولاد میں، عمر میں، رزق میں، وقت میں، تمام چیزوں میں اللہ رب العزت ہمارے برکت دے. لیکن یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ بہت سارے ایسے اعمال بھی ہیں جو برکت سے انسان کو محروم کر دیتے ہیں. مطلب جہاں وہ اعمال شریعت نے بتائے کہ جن کے کرنے سے رزق میں، روزی میں، عمر میں، وقت میں، اولاد میں، مال، جائیداد، تمام چیزوں میں انسان دنیا میں کرتا ہے اس میں برکت آتی ہے، وہیں وہ اعمال بھی بتا دیے کہ جن اعمال کے کرنے سے برکت چھین لی جاتی ہے، ہٹا دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے، مٹا دی جاتی ہے، نہیں دی جاتی ہے. تو آج کا میرا عنوان ہوگا برکت سے محرومی کے اسباب، یا وہ چیزیں جس سے برکت چھین جاتی ہے، یا آج ہماری زندگی میں برکت کیوں نہیں، یا ہمارے رزق میں آج برکت کیوں نہیں. کیونکہ برکت یہاں جب میں آپ کو کہوں گا تو برکت سے مراد تمام وہ چیزیں جو جن جن چیزوں میں برکت کی ضرورت ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں برکت کا کیا معنی ہے آپ تمام لوگ جانتے ہیں. برکت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے ایک قسم کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ چیز جس کے بارے میں برکت کی دعا کی جا رہی ہے اسے ہمیشہ قائم رکھے. اور اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے اس میں اضافہ کرے. تو گیا جب میں کہتا ہوں بارک اللہ فیک، اللہ تجھے برکت دے، تو اس کا معنی ہے تو ہمیشہ قائم رہے، یا اللہ تجھے ہمیشہ قائم رکھے اور تو ہمیشہ بڑھتا رہے، مطلب زیادتی اور قائم رہے. تو جب ہم برکت کی دعا دیتے ہیں اولاد میں، مال میں، تو مطلب مال قائم رہے اور بڑھتا رہے، اولاد قائم رہے اور بڑھتی رہے. تو برکت یاد رکھیے ہمیشگی کے لیے یاد رکھیے، یہ چیز ہمیشہ رہے. یہ سب کو وہ چیز آپ خرید تو مبارک ہو، مطلب یہ چیز ہمیشہ رہے تمہارا، یہ چیز تمہارے پاس ہمیشہ رہے اور اس میں اضافہ ہوتا رہے. تو بہرحال یہ عمومی معنی ہے برکت. تو برکت کا معنی ہے چیزوں میں اضافہ ہونا، چیز کا ہمیشہ قائم رہنا، اس چیز کا باقی رہنا، اس چیز کا اچھے سے باقی رہنا. یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے. تو برکت سے محروم مطلب وہ کام جن کے کرنے سے برکت چھین لی جاتی ہے، یا وہ اعمال جن سے برکت چھین لی جاتی ہے، میں آج اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اور یاد رکھیے برکت کا تعلق زیادتی سے تو ہے ہی، لیکن برکت کا تعلق ہمیشہ زیادتی سے نہیں. یاد رکھیے ضروری نہیں ہے کہ چیز زیادہ ہو تو ہی برکت والی ہوں گی، یہ بات یاد رکھیے. ہو سکتا ہے چیز کم ہو لیکن بابرکت ہو. آپ سمجھ رہے؟ تو زیادتی بھی برکت کے معنی میں شامل ہے، لیکن زیادتی ہی برکت نہیں، بات آپ سمجھ لیں. ہو سکتا ہے اللہ کسی کو کم انکم دے لیکن وہ بابرکت انکم. ہو سکتا ہے اللہ کسی کو کم اولاد دے لیکن وہ بابرکت اولاد ہو سکتا ہے اللہ کسی کو کم عمر دے لیکن اتنی بابرکت عمر ہو کہ اس عمر میں ایسے بڑے بڑے کارنامے انجام کر کے گئے ہو کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اور جس کی میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں علماء میں سے، اور کئی مثالیں دے سکتا ہوں فاتحین یا فاتحین میں سے، جس کو کہتے ہیں کانکررز میں سے، کئی مثالیں دے سکتا ہوں جو دنیا کی زندگی جی کے، جنہوں نے مشکل سے 30 35 40 45 سال کی زندگی گزاری، جو کہ ایک عام لحاظ سے ہمارے آج کے دور میں تو کہوں گا کہ 20 25 سال میں تو نوجوان پڑھ کر مین مارکیٹ میں آتا ہے، مطلب مین فیلڈ میں آتا ہے، شادی بیاہ تب ہوتا ہے، اور جب پھر وہ اصل زندگی دیکھتا ہے. تو یہ لوگ تو 30 35 40 سال کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے لیکن بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں. برکت کا نتیجہ ہوتا ہے. تو برکت زیادتی کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن برکت کا ہمیشہ معنی ضروری نہیں کہ زیادہ ہو چیز، لیکن وہ کم چیز بھی خیر والی، کم چیز میں بھی بڑے بڑے کام ہو جائے، یہ بھی برکت. حالانکہ برکت میں یہ بھی شامل ہے کہ چیز میں اضافہ ہو، باقی رہے، لیکن ضروری نہیں کم، اس میں بھی اللہ رب العزت برکت والی زندگیاں لوگوں کو عطا کر دیتا ہے. تو اب آئیے وہ اعمال جو برکت سے محروم کرتے ہیں. تو یاد رکھیے برکت سے محرومی ہم رزق میں، عمر میں، مال میں، دولت میں، تمام چیزوں میں دیکھ رہے ہیں. مطلب اس کو کوئی ہم فکس نہیں کر رہے کہ رزق میں برکت کی کیا اسباب ہے، روزی میں برکت ہے، تمام چیزوں مطلب زندگیوں سے برکت کیوں چھین لی جائے، برکت ہماری کیوں مٹا دی جائے، وہ میں اسباب کچھ رکھوں گا. لیکن یہ بات میں بتا دوں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، سارے جو حوالے آپ کے سامنے دوں گا یا حدیث سے ہم دیکھیں گے، اس میں برکت کا لفظ ہر جگہ نہیں آتا. تو پوچھ سکتا ہے برکت کا لفظ کہاں ہے؟ برکت کا لفظ ہر جگہ نہیں آئیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا معنی اسی سے ہوگا. جیسا کہ پانی میں کمی ہو جائیں گی، کھانے میں کمی ہو جائیں گی، بارش میں کمی ہو جائیں گی. ظاہر سے کھانا پینا اچھا ہونا، بارش کا اچھا ہونا، یہ برکت کی علامت ہے، اللہ کی رحمت کی علامت. تو ظاہر سے جب یہ نہیں ہوں گی تو اس کا تو برکت چھین لی. یا شیطان میں کسی عمل میں داخل ہو جانا، مطلب آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کے نتیجے میں شیطان داخل ہو، اور شیطان جہاں داخل ہو جاتا ہے وہاں برکت نہیں ہوتی، بلکہ جہاں برکت ہے بھی وہاں نحوست آ جاتی ہے شیطان کے عمل کی وجہ سے. سمجھے نا بات؟ تو لہٰذا ڈائریکٹلی تو الفاظ ملیں گے بہت سارے حوالوں میں، لیکن ہر جگہ نہیں ملیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں معنی اور مفہوم اسی ڈائریکشن میں جائیں گا کہ برکت کی کمی کی وجہ سے تمام چیزیں ہو رہی. یاد رکھیں. اور میں آپ کے سامنے آج انشاءاللہ 20 نکات 20 پوائنٹس رکھوں گا کہ برکت کیوں چھین لی جاتی، برکت کیوں ہٹا دی جاتی، برکت کیوں مٹا دی جاتی، برکت کیوں نہیں رکھی جاتی، برکت کیوں ہٹا لی جاتی. 20 پوائنٹ رکھوں گا، لیکن یہی 20 پوائنٹ نہیں ہے. ویسے تو پوائنٹس کئی ہو سکتے، مطلب جس کو کہیں گے لا تعداد باتیں ہو سکتی، میں نے لیکن ان میں سے 20 پوائنٹس کو چنا، 20 نکات کو چنا کہ میں سامعین جو میری بات سن رہے ہیں
ان کے سامنے وہ چیز کو رکھنے کی کوشش کروں گا. تو آپ یہ 20 نکات کو سن کے یہ نہ سمجھے کہ یہی 20 ہے, یہ 20 کے علاوہ بھی کئی نکات ہیں, لیکن وہ چیزوں کو میں آج نہیں رکھوں گا. میں نے سلیکٹیولی 20 پوائنٹس کو چنا ہے تاکہ تھوڑا آسانی ہوتی ہے. 5 پوائنٹ کا درس, 10 پوائنٹ کا 10, 15 پوائنٹ کا 20, تو آج 20 پوائنٹ کا میں درس آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ ان 20 پوائنٹ سے سمجھ لیں کہ برکت کیوں چھین لی جاتی ہے, اور یہ اگر کام ہماری زندگی میں ہو رہے تو ان سے بچنے کی کوشش کریں, اور اس کے علاوہ بھی جو اعمال بتائے گئے ہیں ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں تاکہ برکتیں ہماری زندگی میں باقی رہے اور چھین نہ جائے, ختم نہ ہو جائے. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے نکات کی طرف بڑھتا ہوں. تو برکت یاد رکھیے ایک بڑی اہم چیز ہے, اور برکت کوئی ٹینجیبل چیز نہیں, یہ بات بھی بتا دوں. ٹینجیبل مطلب ایسی چیز نہیں جس کو ماپا جا سکتا ہے. مثال پر کوئی کہے یہ میری برکت دیکھو آج 10 ہوگی, میری برکت دیکھو 20 ہوگی, نان ٹینجیبل چیز. مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان نے اچھا عمل کیا ہو, لیکن ظاہری طور سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ غربت کی زندگی گزارا, تو آپ بولیں گے بھائی کیا برکت تھی, لیکن آپ دیکھیے وہ بیمار نہیں ہوا, لیکن آپ دیکھیے وہ سکون سے سوتا تھا, لیکن آپ دیکھیے اس کی اولاد نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دے دیے, لیکن آپ دیکھیے اس نے علم جتنا حاصل کیا پورے پہ عمل کیا, یہ بھی برکت. تو میں جب کہہ رہا ہوں یہ بات برکت کا, تو آپ اس کو ماپنے کی کوشش مت کیجیے, کیونکہ ماپی جانے والی چیز نہیں. ہاں ہو سکتا ہے برکت میں یہ بھی شامل ہو کہ خوب مال و دولت دے, خوب اولاد دے, خوب رزق دے, خوب زمین جائیداد دے, یہ بھی شامل ہے, لیکن ضروری نہیں ہے, کیونکہ اس کو ماپ نہیں سکتے آپ. یہ نان ٹینجیبل چیز, اور یہ بات تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, ہر انسان برکت کے بارے میں کچھ نہ کچھ تصور رکھتا ہے, چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہے نا. نان مسلم بھی دیکھیے حلال روزی کمانے کی کوشش کرتے ہیں, ان سے پوچھا جائے کیوں, تو بولتے ہیں یہ کم آتی ہے لیکن اچھی ہوتی ہے برکت. ان کو یہ ورڈ نہیں معلوم ہوتا ہوں گا, لیکن کانسیپٹ وہاں بھی برکت کا ہے کہ نہیں, وہ اچھی رہی نا تو فائدے مند رہتی. ارے وہ صاحب حرام کمائے نا تو بیماری میں چلا جاتا, اس کو بھی پتا ہے حرام کمائی پرابلمٹک ہوتی ہے. تو گویا برکت کا کانسیپٹ سارے تقریباً لوگوں میں انسانوں میں پایا جاتا ہے کہ کم ہو لیکن اچھا ہو, یا پھر اگر میں دھوکہ نہیں دوں گا تو جو کماؤں گا وہ زیادہ فائدے مند ہوں گا بنسبت دھوکہ دے کے کمائے کے. تو بہرحال اس کا کانسیپٹ سب جگہ ہے, لیکن اس کو ٹینجیبل ماپا نہیں جا سکتا. تو کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی تم تو یہ عمل نہیں کرتے, پھر زندگی میں برکت کیوں نہیں, جو برکت ماپی نہیں جاتی. اس کی صحت میں ہو سکتی ہے, اس کے رزق میں, اس کی اولاد میں ہو سکتی ہے, اس کی عمر میں ہو سکتی ہے, اس کے وقت میں ہو سکتی ہے, اس کے کم زمین میں بڑے بڑے کارنامے ہو سکتی ہے, کم پیسے میں بڑے بڑے کام میں ہو سکتی ہے. یہ برکت یہ ہوتی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب وہ کیا چیزیں ہیں, وہ کیا اعمال ہیں جن کے کرنے سے برکت چھین لی جاتی ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. برکت سے محروم کر دیتے ہیں ہمیں, وہ کیا چیزیں ہیں ایک کے بعد ایک رکھنے کی کوشش کروں گا. 20 پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. پہلا کام جسے کرنے سے برکت چھین لی جاتی ہے, ختم کر دی جاتی ہے, ہٹا لی جاتی ہے, مٹا دی جاتی ہے, یاد رکھیے وہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ ایمان و تقوی کا نہ ہونا, مطلب گناہ اور معصیت کا زندگی میں ہونا اور ایمان و تقوی کا زندگی میں نہ ہونا, جس کے نتیجے میں یاد رکھیے برکت ہٹا دی جاتی ہے. آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے, سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 96 96 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اگر یہ بستی والے ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے تو ہم آسمان اور زمین کے دروازے برکت کے ان کے لیے کھول دیں گے. تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہا ہے کہ اگر ایک قوم ایمان لائے اور ایمان کے مطابق عمل کرے تو اللہ رب العزت آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے, جس کا الٹ معنی یہ ہوتا ہے کہ گناہ اور معصیت کرنے سے برکت مٹا دی جاتی ہے, تقوی کو چھوڑنے سے برکت مٹا دی جاتی ہے, ایمان نہ لانے کی وجہ سے برکتیں مٹا دی جاتی ہے, اور ایمان کا اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں اور وہ دعویٰ سچا نہ ہو, تو ایمان صحیح نہ ہو تو بھی برکتیں مٹا دی جاتی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں جو لوگ شرک کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں, ان کی زندگیاں بے برکت ہوتی ہے. اب سمجھ رہے بات, تو لہذا برکت ضروری ہے. تو ایمان اور تقوی کا نہ ہونا برکت مٹا جانے کی, ہٹا جانے کی محرومی کا پہلا سبب ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ بستی والے ایمان لا تقوی اختیار کرے لفتحنا, تو ہم ان کے لیے کھول دیں گے آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے. تو اس کا الٹ معنی کیا ہوا, اگر ایمان نہ لائے اور تقوی اختیار نہ کرے, مطلب گناہ اور معصیت کی زندگیاں گزارے, تو اللہ رب العزت برکت کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیتا ہے. تو آج سب سے پہلا سبب جو میں کہوں گا برکتیں ہماری زندگیوں سے چھین لی گئی ہیں, وہ صرف اور صرف ہمارے گناہ اور معصیت کا نتیجہ ہے, جس کو ہم نے معمولی, ادنا, چھوٹا, ہلکا سمجھ لیا, اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ زندگیوں میں برکت کیوں مٹا دی گئی, اولاد میں برکت کیوں مٹا دی گئی, حالات میں برکت کیوں مٹا دی گئی, ہمارے عمر میں اور ہماری صلاحیتوں کی برکتیں کیوں مٹا دی گئی. وہ اس لیے مٹا دی گئی کہ ہم نے تقوی کو چھوڑ دیا, ایمان کو ویسا نہیں رکھا جیسا حق ہے, اور گناہ اور معصیت کے اندر چل پڑے, جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, تقوی جب ہٹ جاتا ہے انسان گناہ اور معصیت کی زندگی جیتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ برکتیں ہماری زندگیوں سے چھین لی گئی. تو پہلا پوائنٹ تھا ایمان اور تقوی نہ ہونا برکت مٹا دینے کا پہلا سبب ہے, اور ایمان اور تقوی ہونے سے اللہ رب العزت آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے میرے اور آپ کے لیے کھول دیتا. آئیے دوسری چیز یاد رکھیے جس سے برکت مٹا دی جاتی ہے, وہ کیا ہم دیکھتے ہیں, راہ راست پر نہ ہونے سے کھانے پینے کی فراوانی چھین لی جاتی. راہ راست صحیح راستے پہ نہ ہونے سے
صراط مستقیم پہ نہ ہونے سے اللہ کھانے اور پینے کی برکتیں مٹا دیتا۔ آئیے اس تعلق سے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ سورہ الجن سورہ نمبر 72 72 اور اس کی آیت نمبر 16 16 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے اے نبی یہ بھی کہہ دو کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت فراوانی والا پانی پلاتے۔ سمجھے کیا فرمایا ہے؟ نبی ان سے کہہ دو اگر یہ راہ راست سیدھے راستے پر رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے، مطلب بہت زیادہ ان کو پانی پلاتے۔ اور ظاہر سی بات ہے پینا اور کھانا یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے، اور جب پینے کو پانی ہوتا ہے تو باقی تمام چیزوں کو